بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کے تقسیم کے متعلق آج بات ہوگی۔ نمبر 1، قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کو اٹکل سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر کسی کے حصے میں سر اور پاؤں لگا دیے جائیں تو اس کے وزن کے حصے میں کمی جائز ہے۔ نمبر 2، قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب عزیز و اقارب کو ہدیہ دینے کے لیے، اور ایک ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ الغرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کر دے، لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا یا عزیز و اقارب کو دے دے تب بھی گناہ نہیں۔ نمبر 3، قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ نمبر 4، قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ نمبر 5، قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلا کتابوں، رسالوں کی طباعت اور اشاعت، شفاخانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ نمبر 6، قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کی پشم اتارنا درست نہیں۔ اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا ہے اور اس نے دودھ نکالا ہے، اب دودھ نکال کر اس نے استعمال کر دیا تو پھر اس دودھ کی رقم یعنی جو اس کی قیمت ہے وہ کسی یعنی غریب کو صدقہ کر دینا ضروری ہے، یا اس کی اون وغیرہ جو پشم ہے وہ اتار دیا، وہ اس کو بیچ دیا تو اس کے بھی پیسے کسی غریب کو دینے پڑیں گے۔ نمبر 7، قربانی کے جانور کی جول اور رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے۔ نمبر 8، قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ نمبر 9، اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی درست نہیں، یعنی اس کی تنخواہ وغیرہ کے اندر لگا کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ چند غلطیوں کی اصلاح۔ نمبر 1، بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ محض دکھاوے کے لیے قربانی کرنا درست نہیں، جس سے واجب حقوق فوت ہو جائیں۔ نمبر 2، بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک سال بیوی کی طرف سے قربانی کر لی، اور ایک سال لڑکے کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال مرحوم والد کی طرف سے، ایک سال مرحومہ والدہ کی طرف سے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے قربانیاں لازم ہیں۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں
تو خواہ اکٹھے رہتے ہوں، مگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر بھی قربانی ہر سال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر 7 حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہو یا اس نے قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھانے کی نیت کی تو سب کی قربانی برباد ہوگی۔ اس لیے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ خوب معلومات کرنی چاہیے کہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کی تجارت کیسی ہے اور اس کی ملازمت کیسی ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی کام کر رہا ہو تو اس کو اگر ساتھ ملائیں گے تو ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام سے پوچھ کر اپنے اس اہم فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔